الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، مگر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو عموماً ہر جمعے کے دن ہم لوگ خطبے کے دوران اس آیت کو سنتے ہیں۔ اسی آیت کے متعلق انشاءاللہ چند معروضات آپ کے گوش و گزار کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے سبھی مسلمانوں کی ایک خواہش ہوتی ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ رب کو راضی کرنا۔ ہر مسلمان اور خصوصاً جس کے دل میں ایمان ہوگا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے محبت کے بغیر ایمان کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، ہے نا۔ اور اس کے متعلق حدیث پاک بھی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، ہرگز خبردار ان کے دل میں محبت، ان کے دل میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رسول کی محبت نہ ہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ جو بندہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے گا اس کے پاس ایمان رہے گا، اور جس کے پاس ایمان جیسی دولت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے بعد اس کے دل میں خواہش یہی رہے گی کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے۔ اور یہ دنیاوی اصول بھی ہے، دنیا سے بھی آپ، دنیا میں بھی کسی سے آپ محبت کا دعویٰ کریں تو آپ کی کوشش رہے گی کہ میں مکمل طور پر اس کی اطاعت کروں، مکمل طور پر اس کو راضی رکھنے کے لیے وہ جو بھی بات کہے میں مان جاؤں۔ اور یہ دنیا کا بھی اصول ہے اور ہم کہتے بھی ہیں، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی دوست سے آپ کہیں کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں تم سے، اور پھر وہ جو کہے آپ نہ مانیں، تو یہ محبت کوئی کام کا نہیں، اور دنیا میں بھی اس کو محبت نہیں کہا جائے گا۔ اور آپ بھی جانتے ہو کہ جب اطاعت نہیں ہے، اطاعت کا معنی فرما برداری، یعنی اس کی بات کو مان لینا، ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے اطاعت۔ اور محبت کا دعویٰ کرنے والا اطاعت نہ کرے تو محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جب دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اب ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اگر ہم اطاعت نہ کریں تو محبت کا کوئی معنی نہیں بنتا، اور محبت صرف زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں، دل سے محبت گویا کہ ہماری نہیں ہے۔ اگر دل سے محبت ہوتی تو ہمیشہ ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی کہ اللہ اس کے رسول کیسے راضی ہو، کیسے ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں اور وہ ہم سے ہمیشہ خوش رہے، کیونکہ محبت کرنے والے کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو راضی رکھوں۔ اب اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ اس کے رسول کا جو فرمان ہے اس پر آپ عمل کریں، وہ راضی ہوگا اور یہ محبت کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت مسلمانوں کو ہے اور مسلمانوں سے یہ قرآن مخاطب ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ مشہور جو ہر دن، اب ہر جمعے کو خطبے کے دوران عموماً سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان پکاری جائے تو فوراً نماز کے لیے دوڑ جاؤ۔
نماز کے لیے دوڑو، نماز کے لیے آ جاؤ۔ وذروا البیع، اور تمام تر بزنس کاروبار کو چھوڑ دو، ترک کرو۔ وذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج جمعے کی اذان دیکھیے 12:30 بجے ہوئی ہے۔ ہمیشہ شکایت اماموں سے ہوتی ہے، امام صاحب نے 2 منٹ لیٹ کیوں کیا، جماعت کھڑی ہونے میں 5 منٹ لیٹ کیوں ہوئی۔ کبھی میری بھی تو شکایت سن لیجئے۔ میری شکایت آپ سے یہ ہے، کیا ہوا بھائی؟ میری شکایت بھی کچھ ہوتی ہے نا۔ میری شکایت یہ ہوتی ہے کہ 12:30 بجے اذان ہوئی ہے اور آپ مسلمان ہو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرمائے، 1 اونٹ قربانی کرنے کا۔ یعنی اگر 4 جمعہ آپ مہینے میں پڑھتے ہو اور 4 جمعے میں آپ پہلی صف میں آ جاتے ہو جمعے کے دن سب سے پہلے، تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ 4 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب۔ 1 اونٹ کتنے کی آتی ہے؟ تقریباً 1-1.5 لاکھ 2 لاکھ تک تو ہوگی نا 1 اونٹ۔ آپ غریب ہو، آپ 2 لاکھ روپے کی اونٹ ہر جمعے کو قربان نہیں کر سکتے، نہیں دے سکتے وہ قربانی، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر آپ جمعے کے دن پہلی صف میں پہلے آ جاتے ہو تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمایا جائے۔ اگر آپ کو فری میں صرف چند منٹوں کے لیے، اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھو آج تمہاری قدرت ہے، تمہارا اختیار ہے، تو تم اس میں اتراتے ہو، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں مجبور بنا دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے، اور یہ آزمائش ہوتی ہے۔ مجبور کیسے کرتا؟ ہم نے دیکھا ہے مسجدوں میں وہ لوگ، بلکہ بار بار یہ بات میں کہتا ہوں کہ جو مطلب بیانات میں، وہ لوگ جن کو ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد، جن کے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بھی وقت نہیں رہتا کہ کیسے کوئی پیچھے نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے جس کے سامنے سے میں گزر جا رہا ہوں، اتنا وقت بھی اس کے پاس نہیں رہتا کہ پیچھے مڑ کر ایک بار دیکھ لیں۔ دعا تو دور کی بات کہ دعا میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے گی، دعا تو دور کی بات، یعنی پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بھی وقت نہیں رہتا۔ ان لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے مجبور کرتا ہے کہ جس کو سلام پھیرنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھنے کا وقت نہیں تھا، جب بارش ہوتی ہے اور برسات کا موسم ہوتا ہے، موسلادھار بارش ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی گھنٹوں بھر اسی مسجد میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی ان سے پوچھو تو صحیح کہ آج تمہیں اتنا وقت کہاں سے مل گیا، آج تمہیں اتنا وقت کہاں سے مل گیا؟ کیوں؟ کیونکہ تم مجبور ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس آج اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری اختیار، تمہارے اندر جو پاور تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھین لیا، اسی لیے آج تم گھنٹوں بھر جو ہے مسجد میں بیٹھے اور بارش رکنے کا انتظار کر رہے ہو۔ کاش اپنی اختیار وقت جب آپ کو اختیار دیا گیا تھا، آپ کو جب وہ آپشن دیا گیا تھا کہ ایک طرف اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، اور پھر آپ کچھ کام کے لیے بھی، آپ کا کام کچھ پینڈنگ میں بھی ہے اور آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ کام کو سلیکٹ کریں یا آپ اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سلیکٹ کریں، اس دن اگر آپ آپشن میں اس کام کو ٹھکرا کر کے اگر اللہ اس کے رسول کے ذکر کو چنے ہوتے تو دنیا آپ کی سنور جاتی، اللہ تعالیٰ دنیا آپ کو بہتر بنا دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا اور اختیار سے آپ نے اس آپشن کو چنا، مجبوری میں نہیں چنا ہے۔ اور جب مجبوری میں چنتے ہیں تو اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا، اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ آپشن میں جب آپ چنیں گے، ہمیں اختیار ہے۔ اب یہی آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب جمعے کے لیے تمہیں پکارا جائے تو فوراً جمعے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اور اس میں کون سی اذان مراد ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ 2 اذانیں ہوتی ہے جمعے کے دن، ایک 12:30 بجے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے 1:30 بجے تقریباً، یا 1:35 پہ۔ کون سی اذان مراد ہے جس سے ہم فوراً دوڑ کر آئیں؟ پہلی والی اور دوسری والی؟ تو اس کا جواب پہلی والی، جو 12:30 بجے ہوتی ہے نا، 1:30 بجے والی نہیں۔ 12:30 بجے والی اذان کے بعد آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بزنس کاروبار چھوڑو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
ظاہری طور پر ہم سمجھیں گے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ 12:30 بجے اذان ہوگی، 1:30 بجے دوسری اذان ہوگی، اس کے بعد خطبہ، پھر جمعے کی نماز، اس سے پہلے مولانا کا بیان ہوگا۔ کیا مولانا کا بیان سننا ضروری ہے؟ نہیں سنیں گے۔ اب 1:30 بجے ہم جائیں گے مسجد میں، تو 1 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں 5,000 کا پروفٹ ہو جائے۔ ہم کیوں 1 گھنٹہ مسجد میں جا کر کے فضول خرچ کریں گے، یہاں 5,000 کمائیں گے؟ تو پھر ہمارے لیے بہتر مسجد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس اذان کے بعد 5,000 کمائی کرنا بہتر ہوگا نا۔ اسی کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ظاہری طور پر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کاروبار میں اذان کے بعد کر کے منافع کما رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تمہاری غلط فہمی ہے، بلکہ وقتی طور پر اگر تم 5,000 کما بھی لو اور اس 5,000 کو کبھی چھوڑ کر کے مسجد میں آؤ تو اللہ تبارک و تعالی اس 5,000 کے کمائی کے بدلے جو تمہیں دنیا میں اس کا بدلہ عطا کرتا اس سے کئی گنا زیادہ مسجد میں بغیر 5,000 کمائے ہوئے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دے گا، اللہ بہتر عطا فرما دے گا۔ دیکھو ہمارا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، نہیں ہل سکتا۔ ابھی احمد آباد میں پلین کریش ہوا نا، پلین کریش ہوا، تقریباً 242 لوگ جو پیسنجرز تھے سب کا جو ہے سب کی موت ہوئی، ایک شخص کسی طرح بچا ہے۔ بہرحال اس پلین کے بارے میں جو خرابیاں ہیں وہ اپنے اعتبار سے لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا خرابیاں، لیکن ہم مسلمانوں کے ایمان یہ ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کے ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بھی تیار کر سکتا ہے، اور اسی دریا میں اسی راستے سے جب اللہ کا کوئی نافرمان گزرے، جب فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ گزرے تو اللہ تعالیٰ اسی دریا میں اس کو ڈبو کے مار بھی دیتا ہے۔ اسی راستے سے اللہ کا پیغمبر گزرا، اسی راستے سے فرعون گزر رہا ہے، فرعون ڈوب رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ورنہ مسلمان کیسے ہوگا؟ اللہ کی قدرت کیا ہے وہ اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ جو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمرود کے کئی مہینوں تک جمع کی ہوئی لکڑی پر آگ لگائی گئی تھی اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کئی دنوں تک اس پیغمبر کو اس جگہ پر رزق بھی دیتا رہا، روزی بھی دیتا رہا، صحیح سلامت بھی رکھا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ ذرا یہ تو بتائیں کہ وہ جو دن آپ آگ کے اندر رہے وہ دن آپ کی کیسے گزرے، وہ دنوں میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا، آپ کے دل میں کیا چل رہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا اس کو غور سے سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب یہ دیا تھا کہ زندگی میں اتنے سکون کے دن کبھی نہیں گزرے تھے جتنے سکون کے دن میں نے آگ کے اندر گزارے تھے، جتنے سکون اور اطمینان کی زندگی ان دنوں میں میرے گزرے تھے، باقی دنوں میں میں نے سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ سب سے زیادہ سکون والی زندگی مجھے وہاں پر حاصل۔ وہ اللہ، ہمارا ایمان کیا ہے؟ تم خرابیاں سینکڑوں نکالتے رہو، پلین ایسا ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے انجن فیل ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا تھا، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پلین ٹیک آف سے پہلے ساری جانچیں کر لیتی ہے، فیول اس کا چیک ہو جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں چیک ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود رب کا قہر، رب کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی عقل کے مطابق وہ سارے کام نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے
تو وہی رب جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرایا، فرعون کو اسی ندی میں غرق کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پلین جو کئی سو اور کئی ہزار کلومیٹر دوری طے کر کے انسان کو منٹوں میں گھنٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی پلین کو پھر کئی بار وہ جو ہے حادثے کا شکار بھی بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ اب وہ مسلمان اب ذرا سوچیں کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے 5000 ایک گھنٹے میں کمانا ہے، 1:30 بجے مسجد جائیں گے، 1:35 پہ خطبہ شروع ہوگا یا اذان ہوگی تو اس وقت سے ہم جو ہے نماز پڑھیں گے، 1 گھنٹہ پہلے جا کے ہم مسجد میں کریں گے کیا؟ اور یاد رکھیں، یہ میں شکایت کر رہا ہوں آپ سے، ہے نا، جیسے آپ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے اس طریقے سے میری شکایت ہے کہ کاش آپ آ جائیں۔ میں نے آپ سے بتایا ہے کہ یہ جو آدھا گھنٹہ 10 منٹ کا ایک پیغام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں حالانکہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، مکمل اسی پہ بات کروں، لیکن کئی باتیں اس کے ماتحت آ جاتی ہیں کہ ضمنی طور پر مجھے وہ باتیں کہنی پڑتی ہے۔ جمعے کے دن خطبہ شرط ہے، بغیر خطبے کے جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ خطبہ کہاں سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی سنا آپ نے؟ آپ یہ جو امام کی جو خطبے ہیں، یعنی جو بیان ہے، خطبہ کا معنی کیا ہے؟ بیان ہے۔ خطبے کا معنی بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو خطبہ دیا، اور چونکہ عربی میں دیتے تھے تو عربی زبان میں خطبہ عام ہو گیا، اور عربی زبان میں ضروری ہے خطبہ۔ اگر اس کو کوئی دوسری زبان میں کرے تو یہ بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ خطبہ جو ہے عربی میں جو کہی جاتی ہے وہ لوگوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ ابھی جیسے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ہر جمعے کو انسان کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو فوراً نماز کے لیے دوڑ کے آ جاؤ۔ اور پھر اسی خطبے میں آپ کو ایک اور حدیث پاک اکثر سنائی دیتی ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ البر لا یبلا، نیکیاں کبھی جو ہے وہ پرانی نہیں ہوتی ہے، تمہاری نیکیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے، والذنب لا ینسا، اور گناہ کبھی مٹائے نہیں جاتے ہیں۔ تم جو نیکیاں کرتے ہو، جو گناہ کرتے ہو، وہ کبھی نہ جو ہے مٹائی جاتی ہے اور نہ کبھی وہ پرانی ہوتی ہے۔ والدیان لا یموت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی نیکی اور برائی کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی تم نیکیاں کرتے ہو وہ بھی تمہیں دکھائی دے گا، اور جو ذرہ برابر تم گناہ کرتے ہو وہ بھی تمہیں نظر آئے گا بروز قیامت۔ ہر انسان کو ہر جمعے کو یہ تاکید دی جاتی ہے، لیکن ہمارے اندر چینجنگ نہیں ہے، ہمارے اندر بدلاؤ نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے کتنی بہترین تقریر کر دی، کتنی بہترین جو ہے انہوں نے کتنے بہترین انداز میں بیان کر دیا۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی، چینجنگ کتنی آتی ہے، بدلاؤ کتنے آتا ہے، آپ کتنا سیکھے۔ آج کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ میں بزرگوں سے کئی باتیں کہتا ہوں۔ دیکھو آج میری عمر اگر 30 سے 35 سال ہے تو میں بھی کبھی 70 50 60 سال کی تک پہنچوں گا اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی کبھی بزرگ بنوں گا، ٹھیک ہے۔ میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کوئی اپنی پرسنل اس بات کو نہ لے۔ جو بھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اوپر اس بات کو نہ لے۔ میں بھی آج سے 25 سال 30 سال کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی 70 80 سال تک پہنچوں گا، میں بھی بزرگ بنوں گا۔ تو میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کون سی بات؟ اب غور سے سنیں۔ اسلام میں ہم نے کئی مسئلے کو اپنی طبیعت کے مطابق لینے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے وہ اسلام میں بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی مسئلہ، کوئی شریعت کا یا کوئی ایسا حکم جو ہماری طبیعت کے خلاف ہے، جو ہماری طبیعت جو ہے گوارا نہیں کرتی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آج سے پہلے 70 سال کی عمر تک
آج تک ہم نے یہ مسئلہ سنا ہی نہیں. یہ عام سی بات ہو گئی ہے. میں پھر سے وہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی بھی یہ اپنے اوپر بات کو نہ لے. ہمارے بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی کبھی 70 سال تک پہنچوں گا، میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں یار میں اگر عالم نہیں ہوتا تو شاید آپ کی جیسے سوچ میں بھی رکھتا. لیکن میں ایک بات یاد دلا دوں کہ آپ وہ مسلمان ہو، آپ اللہ اس کے رسول کے وہ فرما بردار مسلمان ہو جس کو کہا گیا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھو، تو یہ مسلمان آنکھ بند کر کے اس حکم کو مان لیا. اسی مسلمان کو جب کہا گیا کہ عیدین کی خطبہ یعنی دونوں عیدوں کی خطبہ نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کے امام صاحب پڑھے تو یہ مسلمان مان گئے. کبھی اس مسلمانوں کے دلوں میں یہ ذہن اور اعتراض سوال کوسچن نہیں آیا کہ اللہ ایک جگہ پہ تو جو ہے نماز سے پہلے خطبے کا حکم فرما رہا ہے، دوسری جگہ نماز کے بعد خطبے کا حکم دے رہا ہے، یہ کیوں؟ کبھی ہمارے دماغ میں نہیں آیا، ہماری ذہن میں نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری طبیعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری ذاتی پرسنل چیزوں میں کوئی اٹیک نہیں کر رہا، اس لیے ہم نے اعتراض نہیں کیا. لیکن کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو جائے، آپ اس مسئلے کے بارے میں فوراً کہہ دیتے ہو کہ آج تک ہم نے نہیں سنا. اگر نہیں سنے تو قصور اس میں کس چیز کا ہے؟ شریعت کا ہے کہ آپ کا ہے؟ بتاؤ. ابھی جتنی باتیں میں کر رہا ہوں، چلو میں آپ سے پوچھوں، جمعے کی نماز آپ 70 سال سے پڑھ رہے ہو، آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھے بتا سکے کہ جمعے کی نماز کب سے شروع ہوئی اور سب سے پہلے جمعے کی نماز کس نے پڑھی؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو بتا سکے؟ شاید ہی کوئی ہو. اب مجھے جواب دے کہ بھائی اس بات کا علم آپ کو کیوں نہیں ہے؟ اس بات کا علم کیوں نہیں ہے؟ جمعے کی نماز کب فرض ہوئی اور جمعے کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی اور 2 ہی رکعت کیوں پڑھی؟ 4 بھی پڑھ سکتے تھے. اللہ اکبر. شاید ہی کچھ کو علم ہو سکتا ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، البتہ اللہ کرے سب کو علم رہے، میں یہ دعا ضرور کر رہا ہوں. لیکن کسی چیز کا علم نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم 70 سال سے سنے نہیں تو وہ شریعت نہیں. ایسا گمان نہ کریں. خدا را اسلام کے مطابق اپنی طبیعت کو بنائیں، شریعت کے مطابق اپنی طبیعت کو، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق لگانے کی کوشش نہ کرو. یعنی اسلام کا جو حکم ہے وہ اپنی طبیعت کے مطابق لیں گے، یہ غلط ہوگا. ہم اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق لگائیں گے. اس نے کیا کہا ہے؟ ابھی اس آیت کریمہ پہ غور کرنا. آج کوئی بندہ 5,000 روپے 1 گھنٹے میں انکم کر لیتا ہے کاروبار کر کے. جو 12:30 بجے اذان ہوئی اور اس نے سوچا کہ 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوگی تو 1:30 بجے مسجد میں جائیں گے، 1 گھنٹہ مسجد میں کیوں جائیں، ہم جو ہے 5,000 روپے کاروبار کر کے کما لیں گے. آپ 5,000 بھلے ہی کما لو، 10,000 کما لو، لیکن اس کا صلہ دنیا میں ہی کئی بار آپ کو دیکھنے کو مل جاتا. کیا؟ اچانک آپ کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے گا، ایسی کوئی مصیبت آپ کے اوپر آن پڑے گی جس کا کبھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اچانک ایسا کوئی جو ہے آپ کے اوپر جو ہے ٹینشن آ جائے گا کہ وہاں پر 10 کے بجائے 20,000 روپے آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، لگانا پڑے گا. اور ایسا بھی ہوتا بھی ہے ہمارے ساتھ، عموماً ہوتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا اچانک یہ 20,000 روپے، اچانک یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں آ گئی؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ تم جو گناہ کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اسی کا بدلہ وہ مصیبت کی شکل میں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نازل فرما دیتا. اسی لیے جو بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہم 5,000 10,000 کما لیے 1 گھنٹے کے اندر، غور سے سننا کہ وہ 5-10 ہزار تمہاری زندگی میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جو ہے کئی لاکھ کے حساب سے مصیبت بن کے تمہارے اوپر آن پڑ سکتی ہے. اسی لیے اگر اللہ کے حکم کے فرما برداری اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اگر اس بات کو یقین کر لو کہ نہیں اس 1 گھنٹے میں ہم 5,000 یا 10,000 نہیں کمائیں گے، اللہ کا حکم کی پیروی کریں گے، تو انشاءاللہ وہ 5,000 کے بجائے 10,000 خرچ نہیں ہوگا، بلکہ وہ 5,000 کے بجائے کئی 10,000 آپ کے لیے برکت کے طور پر ثابت نظر آئے گی. زندگی میں کئی دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ورنہ آپ دیکھو ہر انسان پلاننگ کے ساتھ ہر چیز کرتا ہے. فیوچر سوچ کے آپ گھر بناتے ہو پلاننگ کے ساتھ، کوئی کاروبار شروع کرتے ہو پلاننگ کے ساتھ کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد یہاں گرو کریں گے، 3 سال کے بعد اتنا گرو کریں گے، لیکن وہ انسان اپنے مقصد اور اپنے جو پلاننگ ہے اس کے مطابق مکمل طور پر نہیں پایا جاتا. کئی بار وہ
نیچے اتر آتا ہے، کئی بار وہ تنزل کی طرف آ جاتا ہے، وہ ترقی کے بجائے تنزل کی طرف۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی پلاننگ میں کیا غلطی ہوئی؟ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ عام انسان جیسے ہم جیسے انسان یہ پلاننگ کر رہے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، اور ہماری سوچ کے مطابق وہ باتیں نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے جو میں بنیادی بات آپ کو بتائی تھی کہ مسلمان کا مطلب کیا؟ اللہ اس کے رسول سے محبت، اور اللہ اس کے رسول سے محبت مطلب کیا؟ محبت تبھی جب اطاعت پائی جائے گی، بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ بیکار ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا وصول بھی ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا وصول تو میں بعد میں بتاؤں گا، دنیا کا بھی وصول ہے کہ اگر میں کسی سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہوں، محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ وہ جو کہے وہ ہم مان جائیں، اگر نہ مانے تو وہ محبت کا مطلب کچھ نہیں رہتا، اور وہ دوستی ختم کی طرف جو ہے آ جاتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے۔ تو یہ وصول اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں فٹ کرو کہ اگر ہم اللہ اس کے رسول سے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، تو یہ اطاعت بھی ضروری ہوگی، اور یہ اطاعت خصوصاً اس جو ہے آیت کریمہ کی طرف اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آج جمعہ کا معنی مطلب لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جمعے کا نام جو ہے نا، پہلے جو تھا یوم الاربعہ، یوم العروبہ، یوم العروبہ پہلے کہا جاتا تھا جمعے کے دن کو، لیکن یہ جمعے کے دن کب سے پڑا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلیم بن عوف نامی ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے گزر رہے تھے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے حضور علیہ السلام ہجرت کر کے، تو قباء کے میدان میں، قباء جہاں مسجد قباء آج بنی ہوئی ہے، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہے، مسجد قباء اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء ہے، جس کی تعمیر حضور علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی۔ تو حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے، اب وہاں پر پیر کے دن سے جمعرات کے دن تک وادی قباء میں آپ تشریف فرما تھے، اور وہیں پر جو ہے مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد جمعرات کے دن، جمعے کے دن جو ہے صبح میں آپ مدینہ المنورہ روانہ ہونے کا جب ارادہ بنایا، تو قبیلہ بنو سلیم بن عوف نامی ایک وادی تھا، ایک قبیلہ تھا، اور اس کے میدان میں جس کو وادی بنو سلیم بن عوف کہا جاتا ہے، وادی، اس وادی پر جب حضور علیہ السلام پہنچے تو ظہر کا وقت ہوا، یعنی جمعے کا وقت ہوا، تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے جو جمعے کی نماز ادا کی وہاں پر ادا کی، صحابہ کرام کو جمع کیا، اور اسی جمع کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کا نام جمعہ رکھ دیا۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی جب اجتماع کو دیکھا تو اس اجتماع کو دیکھتے ہوئے جمعہ نام رکھا۔ یعنی جمعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونے کی جگہ یا جمع ہونے کے وقت، یہ کہا جاتا ہے جمعہ۔ اب جمعے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع۔ اب آج ہم جمع ہونا بھول جا رہے ہیں، کیوں؟ ہم نے معنی مطلب بگاڑ دیا۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم ان کی محلے میں ان کی مسجد میں کیوں جائیں؟ ہم اپنی مسجد بنائیں گے، ہے نا؟ مطلب میں نے کیا بولا؟ جمع، اجتماع، یعنی جمعے کا اصول جو ہے نا، بنیاد۔ ایک روایت میں ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو بیت المعمور میں آپ نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہیں، اور فرشتے جمع ہو کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور وہاں پر عبادت کروایا، تو حضور علیہ السلام معراج کی رات میں دیکھا کہ فرشتے اکٹھا جمع ہو کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بڑی پسند آئی، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ ایسی کوئی عبادت میری امت کو بھی عطا فرما دے تاکہ ساری امت اکٹھا جمع ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو سورہ جمعہ آپ نے نام سنا ہے قرآن مجید میں، سورہ جمعہ، اس کے بعد ہی سورہ جمعہ نازل ہوا، اور اس امت پر جمعے کو فرض کر دیا گیا۔ سمجھ گئے؟ تو جمعے کے جو بنیادی مقصد ہے کیا؟ امت کا اکٹھا ہونا، اور امت کا اکٹھا ہونا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس چیز کو ہم نے ختم کرتے ہوئے آج یہاں تک پہنچے۔ پہلے آج بھی آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پہلے کے لوگ کئی کلومیٹر دور راستہ طے کر کے سائیکلوں سے پیدل جا کر کے جمعے کی نماز پڑھتے تھے۔ آج گلی گلی میں مسجد ہے، گلی گلی میں مسجد بنائی جا رہی ہے نا، اور وہاں پر جمعہ قائم ہو رہا ہے۔ تو بنیادی مقصد کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے اور اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم قربانیاں نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان کی محنتوں پر پانی تو نہ پھیریں۔ اگر تم ان اصولوں کو فالو نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کی محنتیں اور ان کے جو اصول ہیں بنائے ہوئے اس پر تو پانی نہ پھیرو۔ اللہ اکبر! اسی لیے میں کہتا ہوں شریعت کو طبیعت کے مطابق نہ لگانے کی کوشش کرو۔
اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق لگانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ تم چاہو گے کہ اسلام ویسا بن جائے جیسا میں چاہتا ہوں، اسلام کے احکام ویسا